الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات بے گناہ قید مومنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات تمام مریض مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقرباء بالاخص عنایہ فاطمہ سخی حسین شاہ صاحب کے فرزندان راجہ صاحب کے فرزند ممنہ سیدہ پاکستان امریز اور باقی جو برادر زین بخاری صاحب نے نام لیے ہیں ان سب کے جلد از جلد صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقرباء بالاخص ادارہ کے معاونین مرحومین اور معاونین کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات صلى الله عليه وعلى آله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات
سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا صلوات الحمدللہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی وامی الکبیر والصغیرین من الباقین علی مصائب آل عباد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن ابتداء یوم الدین الى بقاء یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے دعاؤں کو مستجاب فرمائے مریضوں کو صحت یاب فرمائے بالاخص جن مریضوں کے نام لیے گئے ہیں صحت یاب فرمائے ہماری اولادوں کو نسلوں کو ذریت کو نیک اور صالح بنائے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اس ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے ہمیں عزادار مظلوم کربلا میں محشور فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات گزشتہ رات تو کہا گیا تھا کہ تھوڑا کام لمبا ہو گیا ہے آج جلدی شروع کریں گے لیکن جلدی میں پھر اسی ٹائم پہ آ گئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ٹائم کل سے تھوڑا کم دوں اور اس میں زیادہ آیات اور احادیث کی روشنی میں حسین کتنا ضروری ہے ہمارے لیے وہ آپ کی خدمت میں جو میں اکٹھا کر کے لایا تھا پیش کر سکوں ایک صلوات پڑھ دیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو ابتدائی گفتگو میں نے گزارش کی تھی جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے تو ان کے آقا و سردار صرف اور صرف مولا متقیان علی علیہ السلام ہے اے ایمان والو یعنی اے علی والو اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ ایک دو کام آپ نے کرنے تھے تین اللہ نے کرنے تھے اجر کے طور پر کون کون سے دو کام جو ہم نے کرنے ہیں اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے کہ حرام سے بچو واجبات کو انجام دو ترک نہ کرو ان ترک نہ کرتے ہو یعنی واجبات کی انجام دہی میں کہیں کوتاہی ہو جائے گی تو فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم محرمات سے بچنے میں کہیں کوتاہی ہو جائے گی ٹرائی پوری کرتے رہنا تو وہ میں سنبھال لوں گا معاف کر دوں گا اس کے بعد دوسرا کام تھا تقوی
اور اللہ کے رسول کو اپنا سر مشق قرار دیں، اسوہ حسنہ اس کا اپنائیں، اس کے اخلاق کو، اس کے رفتار کو، گفتار کو، فرامین کو اطاعت کر لینی ہے رسول کی۔ دو کام تقویٰ کرنا ہے، اللہ سے اختیار کرنا ہے، واجبات انجام دینے ہیں، حرام سے بچنا ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ فرماتا ہے یؤتکم کفلین، میں اپنی رحمت سے، من رحمت ہی آپ کو دو بڑے انعام دوں گا۔ کون کون سے انعام ہیں؟ ان میں سے کسی نے کچھ کہا مفسر نے، تو کسی نے کچھ کہا، میرے پانچویں آقا نے فرمایا اس کے فلین دو انعام سے مراد ہے جب ہم قیامت والے دن جائیں گے تو ہمارا ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دے گا اللہ، اور ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ جب ہمارا ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں ہو تو جہاں تک میں کیا ہر مومن یہی سمجھتا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ تین انعام اللہ نے دینے تھے۔ پہلا انعام، سب سے بڑا انعام، اور صاحب کتاب نے لکھا ہے، آیت اللہ حسین انصاریان خراسانی تہرانی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ کفلین، پہلا فرماتا ہے یؤتکم کفلین من رحمت، اپنی رحمت سے آپ کو دو انعام دوں گا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں جان پہچان کروا دوں گا حسن و حسین سے۔ بندہ جاتا ہے نا کہیں پہ، کہتا ہے جی میری جان پہچان وہاں نہیں ہے، وہاں مجھے کوئی کام پڑے گا تو وہاں کی جو بڑی شخصیت ہے اگر میں اس سے مل لوں، تھوڑی جان پہچان کوئی کرا دے، میرا تعارف کرا دے تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور جس کے جان پہچان امام حسن اور امام حسین سے وہ بھی اللہ کرا دے۔ آپ اور میں یا دنیا کا کوئی بندہ کسی بڑی شخصیت سے ہمارا تعارف کرائے تو ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تعارف کروانے والا کون ہے؟ جس نے ہماری جان پہچان کروائی وہ ہے اللہ۔ اللہ نے ہمارا تعارف کرایا ہے حسین کے ساتھ کہ نہیں کرایا؟ کرایا ہے نا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی اب بھی جب محرم قریب آتا ہے تو ہم 2-3 دن پہلے ہر بندہ اپنی ماں سے، بہن سے، بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے بلیک لباس، کالے کپڑے تیار ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمارا تعارف حسین سے کرایا ہے، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں اس نے احسان کر کے ڈالی ہوئی ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، نہ اس میں کمی، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان پہچان ہماری اللہ نے کرائی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے مومن کا دل کہ میں حسین کو نہیں جانتا۔ اور فرماتا ہے یہ دو میں نے آپ کو انعام کے طور پر دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کی طینت میں دیکھا ہے کہ آپ ایمان لے آئے، یعنی علی والے بن گئے ہو۔ میں نے آپ کی طینت میں دیکھا ہے کہ آپ کوشاں رہتے ہو رسول کے احکامات پہ عمل کرنے کے۔ کون مومن ہے جو کہے میں رسول کا فرمان نہیں سنتا ہوں؟ کون ہے جو کہے میں حسن حسین کا فرمان نہیں سنتا، میں علی کا فرمان؟ جب ہم ان کے فرامین سنتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو ہم تو اللہ کے دونوں فرامین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب انعام کے طور پر پہلا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ ہماری جان پہچان کروا دیتا ہے۔ حسن حسین تھے، پھر ساری زندگی ہم اسی تعارف اور اسی پہچان میں جھومتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا کیا انعام فرماتا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ ایک تو ہے نا وہاں پہ دے گا، وہاں پر ہاتھ تھمائے گا قیامت والے دن۔ میں دنیا سے جاؤں گا تو وہاں پر میرا ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں، ایک امام حسین کے ہاتھ میں۔ دنیا میں میری جان پہچان کروا دی اللہ نے۔ دوسرا مجھے ایک ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، اور وہی نور ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ اب محرم آ گیا ہے تو میں نے کون سے کام انجام نہیں دینے، کون سے کام کرنے ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ وہاں عزاداری ہے، میں نے کیسے پہنچنا ہے، عزاداری میں بیٹھنا ہے، حسن حسین کا نام آنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، رسول کا نام آنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، علی کا نام آنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، جناب سیدہ کا نام لیا جا رہا ہو تو میں نے کیا کرنا ہے۔ جس کسی کی نسبت ہو جناب سیدہ سے اس کو میں نے کتنا احترام کس طرح سے دینا ہے۔ مومن بھائی ہم جا رہے تھے جھنگ سے بکھر روڈ کی طرف، 18 ہزاری کی طرف، وہاں جو نہر ہے نا، دریا کا جو پل ہے، اس کا نام
اگر یاد ہے آپ کو تو۔ بہرحال 18 ہزاری کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پل پر بس والا راستہ نہیں دے رہا تھا، ہم نے مجلس سے پہنچنا تھا، تو ڈرائیور صاحب بھی مومن، بس والا بھی مومن تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جیسے یہ جھگڑا شور کرتے ہوئے اس نے باہر ہاتھ نکالا نا، کیا بات ہے، ہاتھ میں کڑی تھی، سارے غصے ٹھنڈے ہو گئے، ان کا بھی ان کا بھی۔ یعنی یہ نور ہے نا جو اللہ نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اگر کہیں غصہ بھی کرتے ہیں سامنے والا، اگر ہمارا پیر بھائی وہ بھی علی والا ہو، ہم بھی علی والے ہوں، تو ہمارا غصہ 1 سیکنڈ میں اڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم میں اللہ نے وہ نور ڈال رکھا۔ واجبات پہ عمل کرتے رہو، کرتے رہے، کچھ بھول چک ہو گئی، محرمات سے بچتے رہو، معصوم تو تھے نہیں نا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، کہیں بھول سے ہو گیا معافی نہیں مانگ سکے، فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، لیاقت رکھتے ہو کہ میں کل بتایا تھا نا کہ آپ کا تصفیہ کروں گا، آپ کا تزکیہ کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں معاف کر دوں گا۔ اور جب خدا کہتا ہے نا میں معاف کر دوں گا، وہاں یہ نہیں کہنا میرا وہ گناہ وہ، یہ پھر بے ادبی بنے گی۔ جب وہ فرما رہا ہے میں معاف کر دوں گا، میں کون ہوتا ہوں کہوں میرا وہ گناہ میرا وہ گناہ، وہ فرما رہا ہے تم مومن ہو، لیاقت رکھتے ہو، بس آ جاؤ، گناہ تیرے میں نے معاف کر دیے۔ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر کہتا کہیں یہ خیال نہ آئے نا کتنے گناہ ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، نہیں بھئی یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ جب اس نے کہہ دیا معاف کر دوں گا، پھر اپنا تعارف بھی کرا رہا ہے، دیکھو بھی صحیح نا آپ کا پالا کس سے پڑا ہے، واللہ غفور الرحیم، میں وہ ہوں جو بے پناہ معاف کرنے والا ہوں، بے پناہ رحم کرنے والا ہوں، اور اللہ اپنے مومن بندے کو معاف کرنا بھی پسند کرتا ہے، رحم فرمانا بھی پسند کرتا ہے۔ جس طرح سے گھڑی بھاگ رہی ہے میں اس کو ساتھ سپیڈ میچ نہیں کر پا رہا۔ نہیں مجھے آپ کی پریشانی ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آگے میں نے بالکل ساری باتیں جو ہیں وہ عزاداری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں جو میں نے پیش کرنی ہیں، اور حسینیت کے ساتھ۔ جب سے اہل دانش، عقل و دانش رکھنے والے لوگ جب سے یہ کاغذ کے حوالے لفظیں کرنے لگے ہیں، سنبھالنے لگے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 7000 سال پہلے سے قلم اور کرتاس کے حوالے چیزیں جمع کرنے لگے ہیں اہل دانش، تب سے 2 لفظیں ہیں جن کا تذکرہ جاری ہے، ایک ہے سعادت، ایک ہے شقاوت۔ سعادت کامیابی، شقاوت ناکامی، سعادت رحمان کا رستہ، شقاوت شیطان کا رستہ، سعادت حسین کا رستہ، شقاوت یزید کا رستہ۔ تب سے یہ 2 لفظیں بیان کی جا رہی ہیں مختلف معانی میں۔ آ جاتے ہیں قرآن مجید نے کیا ترجمہ کیا ہے، قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ، یاد رکھیں جو بندے صاحب سعادت ہیں، سعادت مند ہیں، ان کو جنت میں رکھا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، ان کو جنت میں رکھا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، اور جو شکی ہیں، جو شقاوت رکھنے والے ہیں، جو شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ فَفِي النَّارِ، ان کی عاقبت، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو حسینی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو یزیدی ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور دونوں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یعنی سعادت والے نے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، شقاوت والے نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ 3 زبانوں سے اللہ نے انسانیت تک سعادت اور شقاوت دونوں کے معانی تفصیل کے ساتھ پہنچائے ہیں۔ کون کون سی 3 زبانیں؟ پہلی زبان نبوت انبیاء، دوسری زبان کتاب ہے آسمانی، کتب آسمانی، تیسری خدا نے
اپنے وجود مقدس خود خدا نے بیان فرمایا قرآن میں سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے۔ پھر رسولن مبشرین و منذرین، رسول بھیجے ہیں جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، بشارت دینے والے بھی تھے یعنی سعادت مندوں کی بات ہی بتانے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے اپنا رسول بھیج کر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے جو رسول بھیجا ہے نا یہ میں نے بہت عظیم نعمت بھیجی۔ یہ صاحب تفسیر کہتے ہیں اس کو احسان نہیں کہیں، اللہ کہتا ہے میں نے آپ پہ منت نہیں لگائی، یعنی یہاں من کا معنی احسان و منت نہیں ہے۔ نہیں چاہتا ہے کہ مومنین میرے مومن بندوں کی ویلیو تھوڑی کم ہو، وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ بھیک میں دیا گیا ہے، نہیں، فرماتا ہے میں نے اتنی عظیم نعمت آپ کے حوالے کی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کیوں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب جا کے ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرو، میری نشانیاں بیان کرو، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاکیزہ کرو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے رہو، انہیں بتاؤ حسنات کیا ہیں، سیئات کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، درستی کیا ہے، نادرستی کیا ہے، بخل کیا ہے، کینہ کیا ہے، حرص کیا ہے، حسد کیا ہے، نظر تنگی کیا ہے، تاکہ ان ساری غلط چیزوں سے لوگوں کو نبی پاکیزہ کر دیں، تصفیہ کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں۔ جو بندے سعادت وَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، جو بندے سعادت کی طرف پیٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول نے ساری وضاحت فرمائی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے وہاں۔ مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں امیر المومنین من ابدا صفحتہ للحق ہلاکا، جو بندہ حق کے سامنے اکڑ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ حق کے سامنے سینہ سے پر کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے تین انعام، یؤتکم کفلین من رحمت، امام حسن اور امام حسین سے ہماری آشنائی کرا دی، ہماری جان پہچان کرا دی، اور ہم ساری زندگی کیا الالابد، ہمیشہ کے لیے اللہ کا اسی ایک نعمت پر شکریہ ادا کرتے رہیں، تو یہ امکان پذیر نہیں ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور میں آپ کو نور عطا کروں گا جس کے ساتھ آپ چلو گے۔ اور جن کے پاس یہ نور نہیں ہے ذرا ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک مصر کا بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے 10 کتابیں لکھی ہیں 500 صفحہ کی، جب وہ لکھتے لکھتے شخصیات دنیاوی امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے، صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہاں پر لکھتا ہے جعفر ابن محمد رجل کیمیائی، آدھی لائن میں تعارف لکھ کے بھاگ گیا کہ جعفر صادق فقط کیمیائی مرد تھے، یعنی کیمیا جانتے تھے، جبکہ مصر میں ہزاروں کتابیں چھپی ہیں جو ائمہ معصومین خانواد رسول کے حق میں چھپی ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں معرفتی، میں علی کی معرفت بن نورانیت، اس نور کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، معرفت اللہ عز و جل، حقیقت میں اللہ کی معرفت ہے، وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْرِفَتِ بِالنُّورَانِیَّہ، اور اللہ کی معرفت نورانیت کے ساتھ علی کی معرفت ہے، وَهُوَ الدِّينُ الْخَالِص، یہی دین خالص ہے۔ میں تھوڑا آگے بھی جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا اور ٹائم بھی آپ کے لیے سیو کروں۔ نور الہی جس کے دل میں ابھرتا ہے، جس کی کرنیں جس مومن کے دل میں جس وقت ابھرتی ہیں اس کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آ جاتے ہیں 10 محرم کی صبح ہے، دیکھتے ہیں ایک شخصیت ہے جس کے دل میں نور الہی، یہی نور، ایمان کا نور، محبت کا نور، مودت کا نور جاگا ہے، 5 سے 10 منٹ میں اس کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حر۔ حر جس نے 5 سے 10 منٹ میں صبح عاشور، خدا، پیغمبر، امام، توبہ، ہر چیز کو پہچان لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نور موجود تھا۔ ایک سپہ سالار کہتا ہے میں نے دیکھا ہے حر کو بیٹھا ہوا ہے ایک سائیڈ پہ، اس کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور رعشہ طاری ہے، ایسے ایسے جسم کانپ رہا ہے حر کا۔ کہتا ہے میرے سے بہت سینئر تھا، میں اس کو ہیرو مانتا تھا اپنا۔ کہتا ہے میں دوڑ کے گیا ہوں، میں نے کہا خیریت ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ تو حر کہتے ہیں ہاں میرے گھوڑے کو پیاس لگی ہے۔
کہتا ہے اس کے بعد مجھے جرت نہیں ہوئی مہر سے کوئی اور بات کر سکوں. میں سائڈ پہ ہو گیا. ابھی یہ کون سی پریشانی ہے؟ اگر گھوڑے کو پیاس لگی ہے ساتھ میں بیٹھو, ساتھ فرات ہے, پانی ہمارے قبضے میں ہے, جا کے پانی پلا لو. کہتا ہے میں دور جا کے دیکھتا رہا ہوں, لیکن چونکہ میرے سے اور سینئر تھا بہت, تو میری یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے ایک جواب کے بعد میں اس سے کوئی اور سوال کر پاتا. کہتا ہے میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے, چہرے کا رنگ اترا ہوا, موت کی زردی چھائی ہوئی, اور جسم پہ رعشہ طاری. کہتا ہے وہی ہور سوار ہوا گھوڑے پہ. اب گھوڑے کا رخ اس نے موڑا ہے قبلہ حقیقی کی طرف, قبلہ عبادت کی طرف, قبلہ توحید کی طرف, حسین کے خیام کی طرف آ گیا ہے. میرے آقا وہاں تشریف فرما تھے, اور جلدی سے گھوڑے سے اترا ہے, آ گیا ہے میرے آقا کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف روایات لکھی ہیں. جیسے آیا اور مولا نے اسے قبول کیا, سینے سے لگایا. جب گیا ہے نا جنگ کرنے, زین سے اترا ہے, تو اس نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ آقا کیا آپ میرے سے راضی تو ہو گئے؟ پہلے بیٹے کو بھیجا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا شہادت سے محروم نہ ہو جائے. پھر خود شہید ہوا. ذاکرین خطبہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے اپنے رومال سے اس کے زخم پر پٹی باندھی. جس میں یہ نورانیت جو خدا عطا کرتا ہے, پہلے تو حسن و حسین کے ساتھ آشنا کرا دیا, پھر یہ نور انسان کے اندر ڈال دیا. جس کے اندر نور موجود ہے وہ کبھی بھٹکا ہوا رہ نہیں سکتا. مولا متقیان نے تقویٰ بھی یہی تعریف فرمائی تھی نا, کہ اگر پٹڑی سے اتر گئے ہو کچھ دیر کے لیے, اترے رہنا ٹھیک نہیں ہے, واپس آ جاؤ, یہ آپ کا تقویٰ ہے. عراق میں ابھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جو آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر کی فرمائش پر لگوائے گئے تھے. اس پہ لکھا ہوا ان الحسین هو الاسلام کلہ. یاد رکھیے حسین کل کا کل اسلام ہے. اور نور کیا ہے؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے نور ڈال دیتا ہے. نور کیا کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, خود اللہ نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, قرآن نور ہے. خلقکم اللہ انوارا, ائمہ طاہرین نور ہیں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ, حسین نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, خود اللہ نور ہے. یجعل لکم نورا تمشون بہ, میں آپ کو نور عطا کروں گا جس کے ساتھ آپ چلتے رہو گے. یہ نور کیوں عطا کیا؟ فرماتا یغفر لکم, جب آپ دنیا سے جاؤ گے نا, نور میں نے عطا کیا ہے, یہ کام آپ نے کیا ہے, بدلے میں انعام دے رہا ہوں. گھبرانا نہیں, ایسا نہ ہو کہ وقت آخر موت کا وقت آ جائے اور آپ پریشان ہوں کہ اے اللہ ابھی تو ہم نے بہت سارے کام کرنے تھے, نیک عمل کرنے تھے, ہمیں واپس جانے دے, ہمیں رہنے دے دنیا میں. فرماتا ہے نہیں, گھبراؤ نہیں میرے مومن بندے. جب یہ میری بات مان کے تو نے تقوی اختیار کر لیا, ایمان لے آئے, اتباع کر لی, حسن حسین تے میں نے تمہیں آشنا کر دیا, نور تیرے اندر میں نے ڈال دیا, قرار دے دیا, اب یغفر لکم, میں تمہیں معاف کر دوں گا. کہ یہ نہیں کہو رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اللہ مجھے دنیا پہ بھی رہنے دے, میں اور عمل کرنا چاہوں. نہیں, گھبراؤ نہیں میرے مومن بندے, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یا نور المستوحشین فی الظلم یغفر لکم ذنوبکم, میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. واللہ غفور الرحیم, آپ کا پالا اس اللہ سے پڑا ہے جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ مناجات کر رہے تھے, عرض کرتے ہیں یا قد قال فی حدیث مناجات موسیٰ علیہ السلام وقد قال یعلمہم الکتاب والحکمہ رب یا رب لما فضلت امت محمد علی سائر الامم. حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے نا, گفتگو کر رہے ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا ایسا کام ہے جو آپ نے امت محمد کو باقی امتوں پر فضیلت دے رکھی ہے, کون سے ایسے کام کرتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا, فقال اللہ تعالیٰ فضلتہم لعشر خصال, 10 خصوصیات ہیں جو امت محمد میں ہیں موسیٰ, اس لیے میں نے انہیں ساری امتوں پر فضیلت دے رکھی ہے. گھبرائیے گا نہیں, یہ 10 جو خصلتیں ہیں وہ میں نے صرف لفظوں میں بیان کرنی.
وما تلک الخصال التی یعلمونها حتی آمر بنی اسرائیل یعملونها، اے اللہ وہ کون سی 10 خصوصیات ہیں جو آخر الزمان نبی کی امت انجام دے گی، جس کی وجہ سے تم نے انہیں باقی امتوں پر فضیلت دے رکھی ہے؟ بتاؤ نا، میں بنی اسرائیل کو بتاتا ہوں، یہ بھی انجام دیں۔ خدا نے بتانا شروع کیا، یہ ترتیب بھی خدا کی اپنی ہے۔ فرماتا ہے الصلاۃ، پہلا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کون سے ایسے امور ہیں جن کو انجام دینے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں پھینکا گیا ہے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ پہلا نماز، دوسرا والزکوٰۃ، کہ آخر الزمان نبی کی امت کے مومنین بخیل نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے رکھتے ہیں کچھ دینے کے لیے، قابو کرنے کے لیے نہیں۔ والصوم، روزہ دار ہوں گے، تیسرا۔ چوتھا الحج، پانچواں جہاد، چھٹا الجمعہ، نماز جمعہ، ساتواں والجماعت، نماز جماعت، آٹھواں والقرآن، نواں والعلم۔ یہ چیزیں میں نے انہیں عطا کی ہیں۔ 10واں کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے موسیٰ میں نے انہیں عاشورہ عطا کیا ہے۔ میں نے جو فضیلت دی ہے آخر الزمان نبی کی امت کو، ان کو 10 کام دیے ہیں جو آپ کی امت کو میں نہیں دے سکتا ہوں، اور 10واں عاشورہ ہے۔ وَهَذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِیاد وآل مروان بقتلہم الحسین۔ میں نے عاشورہ انہیں عطا کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو باقی 9 چیزیں جو ہیں وہ تو سمجھ آ گئیں، پھر پوچھتے ہیں یا رب ومل عاشورہ، عاشورہ کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے البکا والتباکا علی سبط محمد، رونا، رونے کی شکل بنانا محمد کے نواسے کے غم میں۔ والمرثیہ، مرثیہ خوانی کرنا۔ والعزا، صف عزا پہ بیٹھنا۔ علی مصیبت ولد المصطفیٰ، محمد کے نواسے کی مصیبت پر۔ یا موسیٰ ما من عبد من عبیدی فی ذالک الزمان بقاء تبقى وتعزى علی ولد المصطفیٰ، اے موسیٰ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا میرا مومن اس زمانے میں جو حسین کے غم میں روئے اور رونے کی شکل بنائے اور عزا کرے علی ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے پر، الا وکانت لہ الجنت ثابتا فیہا، اے موسیٰ میں اللہ کہہ رہا ہوں جو ایسا کرے گا، حسین کے غم میں روئے گا، رونے کی شکل بنائے گا، صف عزا بچھائے گا، اس زمانے میں اس کے لیے جنت واجب ہے، پکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ وما من عبد، اور کوئی بھی میرا ایسا بندہ نہیں ہوگا، انفق من مالہ، جو خرچ کرے گا اپنے مال سے، فی محبت ابن بنت نبیہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کی محبت میں جو بندہ خرچ کرے گا اپنے مال سے، تعامن، کھانا کھلائے گا، نیاز بنائے گا، وغیرہ ذالک، یا اس کے علاوہ پانی دے گا، امام بارگاہ کی خدمت کرے گا، صف عزا بچھائے گا، درہمن او دینارا، درہم خرچ کرے گا یا دینار، فرماتا ہے اے موسیٰ اللہ وبارکت لہ فی دار الدنیا الدرہم ب70 درہم، اے موسیٰ میں اس کے رزق میں 1 کے بدلے 70 کی برکت دوں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَقَانَ مُعَافِي فِي الْجَنَّةِ، ایک ہے نا جنت میں چلا جائے گا اس دروازے سے، اس دروازے سے۔ معافی، معافی کا معنی ہے، اس تفسیر والے نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہوگا جنت میں، جس جنت میں جب جی چاہے گا چلا جائے گا۔ حسین کی عزاداری پہ خرچ کرنے والا، وہ 1 درہم کرے، وہ 1 دینار کرے، وہ $1 کرے، وہ $100 کرے، وہ حسین کی عزا پہ خرچ کرے گا، خدا فرماتا ہے قیامت والے دن وہ اس کے لیے معافی ہوگی، وہ آزاد ہوگا جس جنت میں جب اس کا من کرے گا چلا جائے گا۔ وَقَانَ مُعَافِي فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبًا، اے موسیٰ میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے موسیٰ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مَا مِن رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، کوئی بھی مرد یا عورت، سَالَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ، جب اس کا آنسو نکلے گا اس کی آنکھ سے حسین کی عزا میں، فی یوم عاشورہ وغیرہ ہی، وہ آنسو 10 محرم عاشورہ کو نکلے یا اس سے ہٹ کر کسی دن نکلے،
قطرۃ واحدہ، موسیٰ بہت سارے، آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ تو سیلاب چلا دیتے ہیں نا آنسوؤں کے، آپ کے ہاں تو سیل نکلتے ہیں آنکھوں کے، جس کا صرف ایک قطرہ نکلے گا الا وکتبت لہ اجر مئات شہید، موسیٰ جس کی آنکھ سے حسین کے غم میں عاشورہ یا غیر عاشورہ کو ایک قطرہ نکلے گا، میں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھوں گا۔ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر اللہ سے راز و نیاز کرنے، باتیں کرنے، گفتگو کرنے، کلیم اللہ ہے نا، راستے میں ایک کمزور ضعیف رعشہ دار بزرگ ملا ہے، کہتا ہے موسیٰ بات سنو، اللہ کے پاس جا رہے ہو نا باتیں کرنے، ہاں، کہتا ہے میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، وہ تو کہنا اللہ سے معاف کر دے، تیری جو بات ہوتی ہے ڈائریکٹ تو وہیں سے سیدھا معاف کرا کے واپس لے آنا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے ہیں، کہتے ہیں یا رب العالم یا رب العالمین اسألک وانت العالم قبل نطقی بہ، اے اللہ میں نے سوال کرنا ہے لیکن تو جانتا ہے میرے بولنے سے پہلے۔ موسیٰ ما تسألنی اوتی کا، جو کہو گے سوال کرو گے دوں گا، وما تریدو ابلغو کا ابلغو کا، اور جو ارادہ کرو گے تمہیں مل جائے گا۔ موسیٰ کہو کیا کہنا ہے؟ رب ان فلانا عبدکا، اے اللہ فلاں بندہ تیرا بندہ ہے، الاسرائیلی اسرائیلی ہے، اذنبا ذنبا اس نے گناہ کر لیا ہے، ویسألک العفو اور تیرے سے وہ معافی کی طلب کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے معاف کرنے کا۔ خدا فرماتا ہے یا موسیٰ اعفو امن استغفرنی، میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہوں جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، الا قاتل الحسین مگر حسین کے قاتل کو میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ یا رب ومن الحسین، اے اللہ حسین کون ہے؟ خدا نے فرمایا الذی مر ذکرہ علیک بجانب الطور، موسیٰ بھول گئے ہو کچھ دن پہلے ہماری بات تو ہوئی تھی حسین کے بارے میں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رب ومن یقتلہ، میں یہ نہیں کہہ رہا حسین، میرا مطلب ہے حسین کو قتل کون کرے گا؟ فرماتا ہے خدا یقتلہ امت جدہ الباغیۃ الطاغیۃ فی ارض کربلا وتنفر فرسہ وتحمہم وتسہل، موسیٰ اس کے نانا کی امت میں سے جو گروہ باغی اور طاغی ہوں گے وہ میرے حسین کو قتل کریں گے، اور اس کے دلدل کو گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی۔ ذو الجناح اپنی زبان میں چیخے مار کے کہے گا الظلیمہ الظلیمہ من امتن قتلت ابن بنت نبیہا، کہ ظلم کا پہاڑ گر گیا ہے کہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ فَيَبْقَى عَلَى الرِّمَالِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلَا كَفَنٍ، موسیٰ میرا حسین بغیر غسل و کفن کے رمال کربلا پہ رہ جائے گا۔ وَيَنْهَبُ رَحْلُهُ، اس کی ہر چیز غارت کر دی جائے گی۔ وَيُصْبَى نِسَاؤُهُ فِي الْبُلْدَانِ، موسیٰ اس کی نساء عورتوں کو شہروں میں پھرایا جائے گا۔ وَيُقْتَلُ نَاصِرًا، اس کے ناصرین جو مددگار ہوں گے سب کو قتل کر دیں گے۔ وَتُشْهَرُ رُؤُوسُهُمْ مَعَ رَأْسِهِ عَلَى أَطْرَافِ الرِّمَاحِ، موسیٰ اس کا سر اور اس کے ناصرین کا سر نیزوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے۔ خدا نے نہیں کہا لٹکا دیے جائیں گے، نیزے پہ لگا نہیں، باندھ دیے جائیں گے۔ یا موسیٰ صغیرہم یمیتہ العطش، ان کے بچے میرے حسین کے پیاس کی وجہ سے شہید ہو جائیں گے۔ یا موسیٰ کبیرہم جلدہ منکمش، جو بزرگ ہوں گے ان کی جو سکن ہے وہ منکمش کہتے ہیں جیسے مچھلی تلی جاتی ہے نا اس کے بعد جو سکن ہو جاتی ہے۔ یستغیثون ولا ناصر ویستجیرون ولا خافر، موسیٰ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کی بکا کوئی سننے والا۔ اعلم میں جانتا ہوں، خدا فرماتا ہے انہو من بکا او ابکا او تباکا، موسیٰ سن لے میں اللہ جانتا ہوں جو حسین کے غم میں روئے گا، رولائے گا، رونے کی شکل بنائے گا۔ فی مصیبت الحسین حرمت جسدہ علی النار، میں نے اس کی باڈی کو آگ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، موسیٰ میں نے اس پر جنت واجب قرار دے دیا۔ یہ وہ فضائل تھے جو آپ مومنین کی شان میں خدا نے بیان فرمائے۔ کہتی تھی علی و بطول کی بیٹیاں جن کا عباس جیسا بھائی ہو ان کی چادر کو بھی کوئی فکر ہے؟ ان ایام میں محرم الحرام میں جب کبھی پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ جو مصائب میں سنا سکوں سناؤں آپ کی خدمت میں، تاکہ جو عزادار عزاداری کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ ترستے نہ جائیں۔ اور میں
کہتے ہیں نا کہ اس کسی بات پہ فخر نہیں، لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں حسین کا مصائب خان ہوں، اور پہلے دن سے ہی 1989 سے، اور ممبر پہ 1992 سے مصائب پڑھنے شروع کیے ہیں۔ خداوند میرے مصائب پڑھنے قبول فرمائے، آپ کے سننے قبول فرمائے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ کو راضی و خوشنود فرمائے۔ چار مائیں گزری ہیں واقعہ کربلا کے بعد، میں نے کل پڑھا تھا، جو واقعہ کربلا کے بعد جنہوں نے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہیں، ماں علی اصغر کی، ماں اون محمد کی، ماں علی اکبر کی اور ماں عباس کی۔ تیز تیز میں چاہتا ہوں کہ ولادت سے شروع کروں شہادت تک۔ جناب سیدہ کی شہادت وفات کے بعد مولا متقیان نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا ہے، جو نسابت العرب تھے، لوگوں کو نسب جانتے تھے، کون کیا کرتا ہے، قبیلہ کیسا ہے، ان کے خصوصیات۔ فرماتے ہیں مجھے ایک رشتہ چاہیے ایسے قبیلہ سے جو نیک ہوں، شریف ہوں، عبادت گزار ہوں، بہادر ہوں، لیکن سب سے بڑی خوبی مجھے وفادار قبیلے سے رشتہ چاہیے۔ یا علی خیریت فرماتے ہیں مجھے اپنے بیٹے حسین کا محافظ چاہیے۔ حضرت عقیل گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں۔ یا علی میں نے رشتہ تلاش کیا ہے، قبیلہ ہے، اس کا نام ہے بنی کلاب، بی بی کا نام ہے فاطمہ بنی کلاب یا فاطمہ کلابیہ، کتابوں میں دونوں لفظیں موجود ہیں۔ رشتہ ہو گیا، عقد ہو گیا، بی بی علی کے گھر میں آ گئی، پہلی وفاداری کا اظہار۔ کچھ ہی دن، فطرت ہے نا، انسان جب گھر میں آئے، زوجہ کو نام سے، علی گھر میں آتے بلاتے فاطمہ، بی بی کا نام تھا فاطمہ بنی کلاب، فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ ایک دن آ کے علی آقا نے فاطمہ بلایا، بی بی سامنے آئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہی تھی، چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ فرماتے ہیں فاطمہ خیریت کیوں رو رہی ہو؟ یا علی میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے جب آپ مجھے گھر میں آ کے فاطمہ بلاتے ہیں، حسن حسین زینب و کلثوم کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرا نام تبدیل کر دیں۔ روئے ہیں علی، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ کا نام ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ یا علی میرا تو بیٹا کوئی نہیں۔ فرماتے نہیں، خدا تمہیں ایسے بیٹے عطا کرے گا قیامت تک کسی ماں کو نصیب نہ ہوں گے۔ حاضر کو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بالکل ایسے سنا کریں مصائب جیسے نماز پڑھتے ہیں، اطمینان سے، مطمئن ہو کر۔ یہ تھی پہلا اظہار وفا کا۔ جب ولادت ہوئی ہے سلطان وفا کی، کمبر بھاگ گیا، یا علی البشارہ، یا علی البشارہ، بیٹا ہوا ہے بی بی بنی کلابیہ والی سے۔ علی آقا گھر میں آئے ہیں، اسلام کا حکم ہے شریعت کا، جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونا، بے شک اگر آپ خدا نخواستہ دل سے خوش نہ بھی ہوں، شریعت کا حکم ہے جب بیوی کے سامنے پہلی بار جائیں بناوٹی خوشی کا اظہار کریں، یہ حکم ہے شریعت۔ اور ادھر آ رہے ہیں علی آقا، آئے ہیں، پہلے عباس کو اٹھایا ہے، دیکھا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہیں علی کیا کہتے ہیں۔ علی نے پہلے دائیں بازو پہ چوما ہے، رونا شروع کر دیا، پھر بائیں بازو چوما، پھر رونا شروع کر۔ یا علی خدا نہ کرے میرے بیٹے میں کوئی عیب ہے؟ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تیرے بیٹے میں کوئی عیب نہیں۔ روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں آپ فاطمہ زہرا تو نہیں ہو کیا؟ سارے راز بتا دوں۔ حضرکم اللہ۔ 4 یا 5 سال، شیخ احمد کافی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایران میں، خطیب روضہ خان، مصائب خان بھی، شاہ ایران کے زمانے میں ان کو شہید کیا گیا تھا، ٹرک سے ٹکر مار کے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، گزرتے آئے ہیں دن، 4 یا 5 سال کے عباس ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہے، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، یا اس دوران میرے آقا حسین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے پانی چاہیے، کمبر سے کہیے مجھے پانی لا دے۔ کائنات کے امیر نے کہا کمبر میرے حسین کے لیے پانی لے آؤ۔ شیخ احمد کافی کہتے ہیں اسی اثنا میں 4-5 سال کا بچہ اس محفل سے اٹھا ہے، گھر کی طرف دوڑا ہے۔ عباس جلدی سے گھر میں آئے ہیں، اماں بھری محفل میں میرے آقا حسین نے بابا سے پانی مانگا ہے، بابا نے کمبر کو حکم دیا ہے پانی لے جاؤ۔ اماں پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے، چاہتا ہے میں کمبر سے پہلے پانی لے جاؤں۔
جلدی سے ماں نے پانی ڈالا ہے برتن میں، عباس نے سر پہ پانی رکھا۔ شیخ کافی کہتے ہیں سن چھوٹا تھا، ایک ہاتھ اس طرف سے ایک اس طرف سے، عباس دوڑے بھی ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، میرے اللہ کمبر میرے سے پہلے پانی نہ لے جائے کہ میرے آقا حسین نے پانی مانگا ہے تو میں ہی پانی پہنچاؤں۔ علی آقا کا رخ انور تھا دروازے کی طرف، تمام صحابہ کا رخ تھا علی کی طرف، خطبہ بیان کر رہے تھے۔ ایک دم سے علی نے رونا شروع کیا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا علی خیریت، بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیا۔ علی نے اشارہ کیا، سب نے مڑ کے دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے، پانی سر پہ رکھا ہوا ہے، ادھر سے بھی پکڑ رکھا ہے، ادھر سے بھی بھاگتا آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی عباس کے بازوؤں پہ گر رہا ہے۔ کہتے ہیں یا علی اس میں رونے کی کیا بات ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے پانی لے کے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں بھائی بھائی کے لیے پانی نہیں لے کے آ رہا، عباس نے مجھے پیغام دیا ہے جب سکائے سکینہ موجود تھا اپنے کمبر کو پانی لانے کا حکم کیوں دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلی روایت اس سے تھوڑی سخت ہے، معاف کیجئے گا، دل دکھے تو۔ اب سن ہو گیا عباس کا 8 یا 9 سال، مدینہ میں ہے، مدینہ میں دو شہزادے بنی ہاشم کے، عباس اور علی اکبر، جب باہر نکلتے تھے نا نقاب لگا کے نکلتے تھے۔ بنی ہاشم کے یہ دو چاند جب ہی باہر نکلتے نقاب لگا کے نکلتے۔ 8 یا 9 سال کے تھے عباس، عصر کا وقت ہے یا مغرب قریب ہے، کائنات کا امیر علی ولی گھر میں آئے ہیں، کیا دیکھا ہے، بی بی ام البنین پریشان بیٹھی ہے۔ خیریت کیوں پریشان ہو؟ یا علی آج صبح سے میرا عباس گھر سے گیا ہے، واپس نہیں آیا۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے رو اس لیے رہی ہوں آج میرا غازی نقاب پہنے بنا باہر چلا گیا ہے۔ فرماتے ہیں جانتا تھا علی عباس کہاں ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، روتے ہوئے علی قبرستان بقیع کی طرف چلے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، 8 یا 9 برس کا عباس ماں زہرا کی قبر کے پیروں کی طرف، پائنتی کی طرف سے کھڑا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے رو رو کے کہہ رہا ہے اماں کاش میں ہوتا، بڑے دربار میں آپ کو تماچے نہ مارے جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی اگر آپ جائیں نا زیارات پہ جو حضرات جاتے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا، ایک فانوس ہے جو امام حسین کے زری کے اوپر لگا ہوا ہے، اس طرح کے 2 فانوس بنوائے گئے تھے، ایک امام حسین کے حرم کے لیے، ایک حضرت عباس کے حرم کے لیے۔ وہ بندہ روایت کرتا ہے، کتاب کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ جس سے میں نے پڑھا ہے، وہ بندہ روایت کرتا ہے جنہوں نے جن کے آبا و اجداد نے یہ فانوس بنائے اور وہ خدام حرم میں سے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے دو فانوس بنائے تھے خوبصورت سے، مہنگے ترین، ایک امام حسین کے روضے کے اوپر، ایک حضرت عباس کے روضے کے اوپر۔ کہتے ہیں امام حسین کے حرم پہ لگا کے اگلے دن ہم نے حضرت عباس کے روضے پہ وہ فانوس لگا دیا، صبح ہوئی گئے دیکھا وہ نیچے گرا ہوا تھا، شاید غلطی ہو گئی، سیم بندے تھے لگانے والے بنانے والے، اگلے دن پھر لگایا گر گیا، تیسرے دن جب گرا ہے نا ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ فانوس ایسے نہیں گر رہے، بلکہ ہو سکتا ہے مولا اس سے ابھی راضی نہیں ہے، اجازت نہیں مل رہی فانوس لگانے کی۔ جو زیادہ نیک خادم تھا نا حرم کا، اس کو کہا گیا ہے کہ آپ حرم کے اندر رک جاؤ، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، وہ اندر رک گیا ہے کہ آپ مولا سے استغاثہ کرو، التجا کرو، ہو سکتا ہے وجہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں یہ فانوس لگانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی، کچھ چینجنگ کرنی ہے، تبدیلی کرنی ہے، کہ ایک طرح کے فانوس ہیں اتنا قیمتی وہاں بھی لگایا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، یہاں کیوں نہیں لگانے کی اجازت دے رہی۔ وہ شخص بزرگوار کہتے ہیں ساری رات روتا رہا ہوں، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی ہے، عالم خواب میں دیکھا ہے مولا عباس تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں میں نے قدم بوسی کی ہے، ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھائے ہیں، فرماتے ہیں میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے بازو نہیں ہیں، میں مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں۔ سوال کیا ہے مولا کیوں اجازت نہیں مل رہی ہے فانوس لگانے کی؟ کیا جواب دیا سلطان وفا نے؟ فرماتے ہیں کچھ تو فرق رہنے دیں آقا اور غلام میں۔ ایران میں 9 محرم، 9 کی رات ہے نا، 9 محرم کی رات
پورا دن 9 کا، اس کو کہتے ہیں تاسوعہ. یہ حضرات ایران گزار کے آئے ہیں. تاسوعہ روز مخصوص ہے پہ حضرت عباس علیہ السلام، یعنی وہ دن ہے جو خاص ہے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ. نوحہ پڑھے جائیں گے سارے حضرت عباس کے، سبیل ہوگی سبیل حضرت عباس، پٹیاں باندھی ہوں گی حضرت عباس، یا عباس پیشانی پہ پٹی ہوگی، یا عباس علم، یا عباس، یعنی ہر سب کچھ سب عزاداری سارا دن. نوحہ ماتم خاندار حضرات، ماتم کرنے والے نوحہ خان حضرات سب حضرت عباس کے نوحے پڑھتے ہیں. 9 محرم 9 محرم ہے. آیت اللہ علامہ صادق قمی کہتے ہیں کسی بزرگ آیت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے گھر میں آ کے آپ نے مجلس پڑھنی ہے. کہتے ہیں میرے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی، یا کچھ رش کی وجہ سے میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی، جلوس کراس کی، آگے جا کے ایک ٹیکسی کیب میں بیٹھ گیا ہوں. گاڑی چلا رہا تھا بندہ، راستے میں آگے جلوس گزر رہا تھا، تو یہ ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے مولانا صاحب خیریت ہے، یہ لوگ کیوں شور کر رہے ہیں، کس چیز کا احتجاج ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ ایران میں ہو، شیعہ نہیں ہو؟ کہتا نہیں میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں. کہتے ہیں آج تاسوعہ ہے. اس نے کہا تاسوعہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دن خاص ہے حضرت عباس کے ساتھ. وہ عیسائی کہتے ہیں کون سا عباس؟ کربلا والا عباس؟ کہتے ہیں جی. کہتے ہیں اتنا کہنا تھا، اس نے گاڑی بند کیا، اسٹیئرنگ پہ سر رکھا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی بازو ہلایا، بھائی تو نے ابھی نہیں کہا تو عیسائی ہے، تیرا ہمارے عباس سے کیا لینا دینا؟ کہتا ہے عباس صرف آپ کا نہیں ہے، میں عیسائی ہوں، اسی عیسائی مذہب پر ہوں ابتدا سے. میری شادی ہوئی 15 برس گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی تھی. میں 15 برس کے بعد مجھے حضرت عیسیٰ کے صدقے، حضرت مریم کے صدقے خدا نے بیٹا عطا کیا. مجھے بہت پیارا تھا، 2-2.5 سال کا ہوا. میرا مرسڈیز کا بہت بڑا کارخانہ تھا، تہران میں بہت بڑا بزنس مین تھا. میرے بیٹا، میں ایک دن گھر میں گیا ہوں تو میری بیوی اسے اٹھا کے چل بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی. خیریت؟ کہتی ہے اس کو بخار. تو میں نے کہا اس میں اتنا پریشانی کی کیا بات ہے، ابھی لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا. کہتی ہے نہیں، اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے کہا فالج ہو گیا ہے اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. کہتا ہے پورے تہران گھومتا رہا، پھر میں اس کو جرمنی لے گیا، امریکہ لے آیا، جہاں جہاں دنیا میں میری رسائی تھی. میرا بزنس بک گیا، پیسہ خرچ کر کے واپس آ گیا. میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا. جب آیا ہوں تو میں حالت خستہ ہو گئی تھی میری، تو میں ایک شیعہ کے گھر میں، جہاں گراؤنڈ فلور پہ وہ خود رہتے تھے، دوسری منزل پہ دوسرے فلور پہ انہی کے گھر میں کرایہ دار جا بیٹھا ہوں. کہتا ہے ایک دن اس مالک مکان کی شیعہ بیوی آئی ہے. اس نے آ کے میری بیوی سے کہا ہے کہ آ جاؤ ہمارے گھر میں، آج دسترخوان بی بی ام البنین کا بچھایا جا رہا ہے، تو آ جا. باب الحوائج کی ماں ہے، ٹھیک ہے تو عیسائی ہے لیکن جن کو ہم مانتے ہیں نا بہت کریم ہیں، مجھے امید ہے تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہے شام کے وقت میں گھر گیا ہوں، دیکھا ہے پورے گھر کی لائٹیں بند تھیں، ایک کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے. تو بیگم سے پوچھا خیریت؟ کہتی ہے مہمانوں نے آنا ہے. میں نے کہا کون سے مہمان، بتا کو کھانا پینا لے آؤں؟ کہتی ہے نہیں، وہ مہمان کھانا پینا نہیں کرتے. بھئی مجھے بتاؤ. کہتی ہے صبح یہ مومنہ بی بی آئی تھی مالک مکان، مجھے کہتی ہے آ جاؤ ہمارے گھر میں، آج دسترخوان ہے بی بی ام البنین کا. میں وہاں گئی ہوں، کچھ بیویاں بیٹھی تھیں، 4 یا 5 بیویاں دسترخوان پہ، تھوڑا سا کھانا کو مٹھائی کو جو بھی نیاز تھی وہ سامنے رکھی گئی، اور بیویوں نے وہاں بی بی ام البنین پہ کچھ باتیں کرتی رہیں. میں زیادہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن کوئی عباس تھا جس کا بار بار نام لیا جاتا رہا. وہ مومنہ میرے کان میں لگی کہ آپ اسی عباس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتی رہو، یہ بہت کریم گھرانہ ہے، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اسے بلایا ابھی بھی کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک میرا بیٹا. اس نے کہا گھبراؤ نہیں، خود بھی نیاز کھاؤ، بیٹے کو بھی کھلاؤ، یہ ذکر سنتی رہو، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کہتی ہے مجھے دل میں اطمینان رہا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو کے رہے گا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے میں اب گھر آ گئی ہوں تو اس مالک مکان مالکن نے کہا ہے کہ جاؤ گھبراؤ نہیں، مطمئن رہنا، امید سے رہنا. کہتا ہے جیسے جیسے میری زوجہ بتا رہی تھی میں بھی اطمینان سے بیٹھا رہا ہوں، مطمئن ہوتا جاتا رہا ہوں باتیں سن سن کر. کہتا ہے میں سو گیا اپنے بستر پہ، بیٹے کو میں ساتھ سلاتا تھا، بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کے میں اس کو اپنے ساتھ. کہتا ہے میرا بیٹا نہ اپنا بازو ہلا سکتا، نہ پاؤں ہلا سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا، فالج تھا اس کی ٹانگوں پہ. کہتا ہے آدھی رات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا میرے گلے سے باہیں چھڑا رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے. کہتا ہے اس نے باہیں پیچھے کی ہیں اور سیدھا ہوا. میں حیران، بھئی یہ تو اٹھ نہیں سکتا تھا، یہ اٹھ کیسے رہا ہے؟ دیکھتا رہا ہوں کرتا کیا ہے. کہتا ہے میرا بیٹا اٹھا ہے، دوڑا ہے، اگر میں دوڑ کر بیٹے کو نہ پکڑتا تو دوسری منزل سے نیچے چھلانگ مارنے والا تھا. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے بابا مجھے نہیں پتا، کوئی گھوڑے سوار ہے جس کا نام عباس ہے، مجھے کہتا ہے آ جاؤ اب تم ٹھیک ہو گئے.
اجرکم علی اللہ۔ 72 شہداء، امام علیہ السلام امام ہیں، یقیناً باب الحوائج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف عباس کو باب الحوائج کا لقب کیوں ملا ہے؟ علماء کہتے ہیں جو بھی شہید زین سے اترا ہے نا، اللہ کا رسول جام کوثر لے کے آئے ہیں، سیراب کرایا ہے، پھر روح پرواز کی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب عباس زین سے اترے ہیں، اللہ کے رسول نہیں آئے ہیں، جام کوثر پیش کیا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آپ کی نبوت کا واسطہ ہے، مجھے نہیں دیں، میری وفا پہ حرف آ جائے گا، میں کیسے پیوں، ابھی تک سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ واقعہ کربلا کے بعد عباس کی ماں جب کبھی ہر روز جہاں بیٹھتی انگلی کے ساتھ زمین پر 4 قبریں نشان بنا لیتی، اپنے بیٹوں کی ایک قبر علیحدہ بناتی امام حسین کی، پھر اپنے بیٹوں کی قبریں مٹا دیتی، کہتی آپ کو نہیں روتی ہوں، آپ کے رونے والی موجود ہوں، حسین تمہیں روتی ہوں، تیرے رونے والی دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ 10 محرم آئے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے، فرماتے ہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، غازی نے دائیں بائیں دیکھا ہے، یا حسین وہ کون سی فوج رہ گئی ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون و محمد۔ خطبہ کہتے ہیں معصومہ آئی ہے، چچا میرا بھائی پیاس سے شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، معصومہ ساتھ آئی ہے۔ روضہ خان کہتے ہیں امام فرماتے ہیں اب بہت بڑی سفارش لے کے آئے ہو، جاؤ بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر کے آؤ، دفاع کرتے رہنا، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ چلے ہیں عباس اس خیمہ میں آئے ہیں جہاں خالی مشکیزیں پڑے تھے، کیا دیکھا ہے سلطان وفا نے، چھوٹے بچے خالی مشکیزیں اٹھا کے سینے سے لگا رہے ہیں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے غازی نے خالی مشکیزہ اٹھایا ہے، بچے حوصلہ رکھو ابھی پانی لے آتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے پڑھا تھا ہر بنو ہاشم کا جوان جب بھی میدان کی طرف گیا ہے، خیمہ گاہ کے درمیان میں آ کے الوداعی سلام کہا۔ علی اکبر نے، شہزادہ قاسم نے، اون و محمد نے، عباس نے بھی آ کے آخری الوداعی سلام کہا ہے۔ خدا جانتا ہے باقی بیویوں کی کیا حالت تھی۔ علامہ امینی لکھتے ہیں جب غازی نے الوداعی سلام کہا، زینب زمین پہ گری ہے، غش کر گئی ہے۔ جب غازی چلنے لگا ہے، بہن رو کے کہہ رہی ہے بھیڑیندہ مان سلامت رہیں، یہ منت ہم شیر تے لئی وانیا، کل ملڑن اج ملڑن زیوار سکوں قیدیاں والے، کیویں پاونے ہیں نہ سمجھائی وانیا، کیویں بولنا نال شرابی دے، اویں بول کے ویر دکھائی وان، کیویں ٹرنا سوڑیاں گلیاں وچ او میں کو ٹر کے ویر دکھائی وان۔ اجرکم علی اللہ۔ مشکیزہ اٹھا کے عباس چلے ہیں،
علامہ دربندی لکھتے ہیں فلما رأوہ قاصداً الی الفرات، جب غازی کو فرات کی طرف جاتے دیکھا فاحاطوا بہ من کل جانب و مکان، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے فوجیوں نے۔ غازی کہتے ہیں یا قومو انتم کفرۃ ام مسلمون، اے لوگو مجھے بتاؤ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ حل یجوز فی مذہبکم، کیا آپ کے ہاں یہ جائز ہے اس پانی سے حسین اور اس کے بچوں کو روکتے ہو جہاں سے جانور پی رہے ہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ غازی نے گھوڑا روانہ کیا ہے، اب فرات کی طرف راستے میں روکنے والے آئے ہیں، دفاع کرتے رہے ہیں۔ علامہ امینی شہرستانی لکھتے ہیں 80 ملعونوں کو فی النار کیا ہے۔ فرات میں گھوڑا داخل کیا، مشکیزہ پانی کا بھرا۔ علامہ امینی نے یہ روایت بھی لکھی ہے جو آج پڑھی جا رہی تھی، غازی نے چلو میں پانی لیا ہے، پھر فرماتے ہیں یہ عباس کا عقیدہ نہیں ہے، میری وفا کے خلاف ہے، جب تک حسین پیاسا ہے میں پانی پیوں۔ فارم الماء، پانی دریا کے منہ پہ مار کے کہتے ہیں عباس اس وفادار کا نام ہے، جب تک معصومہ پیاسی ہے نہیں پیوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا گھوڑے نے سموں کے ساتھ پانی پیچھے کی طرف پھینکنا شروع کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گھوڑا پانی پی، اپنی زبان میں کہتا ہے مولا میں کوئی بے وفا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ مشکیزہ پانی کا بھر کے غازی واپس چلے ہیں۔ جب دریا کی طرف گئے تھے تو دفاع کرتے ہوئے، جب واپس پلٹے ہیں تو درختوں کے پیچھے چھپ کر ڈر کی وجہ سے، نہیں عباس اور ڈر کا جوڑ نہیں ہے۔ مشکیزہ حفاظت سے خیمہ گاہ تک پہنچانا چاہتے تھے، یا ملعون نے اعلان کیا اگر پانی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا ہم جنگ ہار جائیں گے۔ ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، دایاں بازو غازی کا قلم ہوا۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں یا نفسو من بعد الحسین ہونی، اے عباس تو نے حسین کے بعد زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ یا ایک ملعون حکیم بن طفیل نے چھپ کر وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا۔ پھر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں یہ قربان ہو رہے ہیں حسین پر، اللہ دشمنوں کو فی النار کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے گھوڑا بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، حرمل ملعون کو جب مختار نے پکڑا ہے، واقعہ کربلا کے بعد اس ملعون نے بتایا ہے مختار میں 10 تیر سے شعبے زہر آلود کربلا لے گیا تھا، میں نے پہلا تیر مشکیزے میں مارا ہے، جب مشک میں تیر لگا ہے پانی نکلا ہے، تاریخ کہتی ہے فَوَقَفَ الْعَبَّاسُ مُتَحَيِّرًا، غازی حیران ہو کے رک گئے ہیں، سوچ رہے ہیں خیمہ گاہ کی طرف جاتا ہوں پانی نہیں ہے، فرات میں واپس جاؤں میرے بازو نہیں ہے۔ عباس وہی رک گئے ہیں۔ پھر گھوڑا چلا ہے، جیسے گھوڑا بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، ایک لعین نے عباس کی پیشانی پہ، کسی کتاب والے نے لکھا ہے سینے پہ تیر مارا ہے،
ایک عالم پڑھ رہے تھے مصائب خان، سید قزوینی سن رہے تھے، بعد میں کہا کہ ایسی سخت روایت جس کی سند بھی اتنا معتبر نہیں پڑھا کرو۔ سردار کربلا والے نے لکھا ہے، رات کو عالم خواب میں دیکھتے ہیں مولا عباس تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے کہا ہے روایت ضعیف ہے، آپ کربلا میں موجود تھے۔ نہیں مولا، فرماتے ہیں پھر ایسا کیوں کہتے ہو؟ آؤ عباس کی زبانی سنو میرے اوپر کیا ظلم ہوئے ہیں۔ اب عباس خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے گھوڑا بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، ایک لعین نے تیر مارا ہے، میری داہنی آنکھ میں لگا ہے۔ غازی کہتے ہیں تیر نکالا جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، میرے بازو قلم ہو گئے تھے۔ غازی کہتے ہیں میں نے پہلے سر کو جھٹکا ہے، میرا امامہ گر گیا ہے۔ غازی کہتے ہیں میں نے زانو بلند کیے ہیں، سر کو نیچے کیا ہے کہ تیر زانووں کے ساتھ نکالتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے سر جھکایا، ایک ملعون نے میرے سر میں لوہے کا گرز مارا ہے، میرا سر پھٹ گیا ہے۔ غازی کہتے ہیں میں زین پہ سنبھل نہیں سکا۔ پھر غازی کہتے ہیں مجھے بتاؤ جس کی آنکھ میں تیر لگا ہو، بازو قلم ہو گئے ہوں، وہ زین سے اترتا کیسے ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ دو شہید ہیں جنہوں نے حسین کو بلایا نہیں ہے۔ ایک علی اکبر جانتا تھا میرا بابا میری لاش پہ آیا کہیں مر نہ جائے، دوسرا عباس جانتا ہے میرے بعد حسین کے سہارے ختم ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں دو روایت ہیں، ایک روایت ہے نجف کی طرف منہ کیا ہے عباس نے، کہتے ہیں بابا یا علی میرا آخری سلام۔ دوسری روایت ہے خیمہ گاہ کی طرف منہ کیا ہے، اے آقا میرا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین اٹھے ہیں، علماء لکھتے ہیں مایوسی چہرے پہ عیاں تھی، چند قدم گھوڑا چلا ہے، رک گیا ہے، دیکھا ہے پھٹی ہوئی مشک ملی ہے، اٹھایا سینے سے لگایا چل پڑے، پھر رک گیا ہے، ایک بازو ملا، پھر دوسرا بازو ملا، آ گئے ہیں عباس کی لاش پہ حسین، آ کے خاموش بیٹھے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حسین کچھ بولے نہیں ہے، میں کہوں گا یا بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ گرم آنسو حسین کے عباس کے چہرے پہ گئے ہیں، فرماتے ہیں شخصا جو بھی ہو اتنا دیر رک جاؤ، میرا حسین آ جائے۔ یا غریب کی چیخیں نکلی ہے، عباس ان کا سرت ظہری، اے غازی میری کمر ٹوٹ گئی ہے، وقلت حیلتی میری تدبیریں ختم ہو گئی ہیں۔ ہر شہید کی لاش پہ، ہر شہید کی لاش پہ حسین نے علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں۔ اکبر کی لاش پہ الدنیا بعدک الوفا، اکبر تیرے بعد میرا جینے کو من نہیں کرتا۔ قاسم کی لاش پہ لاحول پڑھا، غازی کی لاش پہ حسین نے پڑھا ون کبدو قاتلیک، اے عباس تیری موت نے میں حسین کے دل پر وہ گہرا زخم چھوڑا ہے، اگر شام تک یہ فوج مجھے نہ مارے عباس اللہ کی قسم ہے میں اپنے آپ مر جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔
غازی کہتے ہیں مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں ریت اور خون، آپ ریت اور خون صاف کیجئے، حجت خدا کا آخری دیدار کروں۔ حسین آقا نے ریت اور خون صاف کیے ہیں، غازی نے آنکھ کھولی ہے، حسین کا غمگین مایوس چہرہ دیکھا ہے، عباس کی چیخیں نکل گئی ہے، غازی ہو کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے کاش میرے بازو ہوتے۔ کیوں عباس؟ مولا تیرے گلے میں باہیں ڈال کے روتا۔ کیوں عباس؟ مولا میں زین سے اترا ہوں، میری لاش پہ آئے ہو، سر گود میں لیا ہے، بوسے دے رہے ہو، رکتا اس لیے ہوں کچھ دیر کے بعد آپ نے بھی زین سے اترنا ہے، نہ کسی نے آپ کی لاش پہ آنا۔ اجرکم علی اللہ۔ غازی نے دیکھا ہے حسین مجھے اٹھا کے خیمہ گاہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا آقا بے حق کے جد کا ان لا تحملنی، آپ کو نان محمد کا واسطہ ہے مجھے نہیں اٹھائیے، ودعنی فی مقامی ھذا، یہیں رہنے دیجئے۔ کیوں عباس خیمہ گاہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہتے ہیں آقا لِأَنِّي مُسْتَحِن مِنْ ابْنَتِكَ السَّکینہ، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے، پانی کا وعدہ کر آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب عباس زین سے اترے ہیں، علم جھکا ہے، جیسے کھڑی تھی خیمہ گاہ کے دروازے پہ علی کی بیٹی بی بی نے بیبیوں کی طرف رخ کیا ہے، رو کے کہتی ہے بیبیاں اب کے بعد میں کسی کے پردے کی ضامن نہیں ہوں، میرا پردے کا ضامن زین سے اتر گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری بین جو شہید زین سے اترا ہے، بیبیوں نے اس کا نام لے کے بین کیے ہیں۔ علی اکبر زین سے اترا، واہ علیہ۔ قاسم زین سے اترا، واہ قاسمہ۔ حتی حسین زین سے اترے، واہ حسینہ۔ جب غازی زین سے اترا ہے، ہر بی بی نے یہی بیان کیا ہے، واہ حجابہ۔ ماتم حضرت عباس، یا عباس۔ یا حسین۔